اس ویڈیو میں مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس کو پڑھا جائے گا۔ این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس سے مراد ہے انصاف کے پیکر، یعنی انصاف قائم کرنے والے، یعنی ہر وقت انصاف پر قائم رہنے والے، انصاف سے بھرپور اور انصاف کی اعلیٰ ترین مثال یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں بھلائی، پاکیزگی اور کامیابی اپنی ذاتی زندگیوں میں اور اجتماعی زندگی میں یا اپنی معاشرتی زندگی میں۔ پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسج اینڈ گائیڈنس فرام ہز لائف، یعنی لوگ روشنی لے سکتے ہیں اس پیغام سے اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ان کی زندگی سے ٹو اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپرچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف، تاکہ وہ کامل بن سکیں یا مکمل طور پر وہ بہترین بن سکیں اپنے اخلاق میں، روحانیت میں اور اپنی زندگی کی معاشرت یعنی کہ جو ان کا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہے اور تعلق داری ہے اس میں۔ ہی ہیز سیٹ ویری ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلز، انہوں نے بہت اونچے اور عظیم یا قابل احترام نمونے پیش کیے ہیں تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل، اپنی عملی مثال کے ذریعے سے فار آل مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے ٹو فالو ان ایوری فیلڈ آف لائف، تاکہ وہ اس پر چل سکیں زندگی کے ہر شعبے میں، یعنی اس پر عمل کر سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً اس بات کو ثابت کر دیا کہ کوئی بھی اتنا جائز یا منصف نہیں ہو سکتا کہ جتنا کہ رسول یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول سے زیادہ۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، یعنی ایک نوجوان تاجر کے طور پر، ہی ارنڈ گڈ ریپوٹیشن آف بینگ این آنیسٹ، فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین، انہوں نے ایک ایماندار، انصاف پسند اور منصف تاجر کے طور پر بہت اچھی شہرت حاصل کر لی تھی۔ ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگز ود آل پیپل، لوگوں سے ان کا لین دین ہمیشہ منصفانہ رہتا تھا، یعنی انصاف پر مبنی ہوتا تھا، وہ انصاف سے کام لیتے تھے۔ وین دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹیڈ، جب کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا، دیر اروز اے ڈسپیوٹ، تو لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، امنگ دا پیپل، لوگوں کے درمیان، ریگارڈنگ دا بلیک اسٹون، کالے پتھر کو لے کر۔ ہی ایڈوائز دا موسٹ ایکویٹیبل پلان، انہوں نے سب سے منصفانہ ایک ترکیب پیش کی یا بنائی فار دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون، کہ جس کی مدد سے اس کالے پتھر کو رکھا جانا تھا۔ دس پلیزڈ ایوری ون اینڈ سیو دیم فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ، اور اس بات نے سب کو بہت خوش کیا اور انہیں قبائلی جھگڑے سے بچایا۔ As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity، یعنی مدینہ کے سربراہ کے طور پر وہ تمام قانونی مسائل یا جو کیس ہوتے تھے ان کو ان کے اصلی معیار پر انصاف کے ساتھ پرکھتے تھے اور برابری کے ساتھ بھی، irrespective of color، یعنی بغیر کسی رنگ کی تفریق کے یا نسل کی تفریق کے یا حسب نسب کی تفریق کے۔ once a قریش woman was found guilty of stealing، ایک مرتبہ قریش کی ایک عورت جو تھی اس پر چوری کا جو ہے الزام لگا یا وہ اس پر چوری ثابت ہوئی۔ some people wanted to save her from punishment، کچھ لوگ اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے in order to protect the honor of the family of the قریش، تاکہ وہ قریش کے خاندان کی جو عزت و وقار ہے اس کو بچا سکے۔ they asked حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ to intercede، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ وہ اس معاملے میں کچھ حصہ ڈالیں، یعنی اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔
آن ہر بیہاف یعنی ان کی طرف سے یعنی اس خاتون کی طرف سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکویسٹڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو forgive her. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے رسول سے یہ التجا کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ التجا کی کہ وہ اسے معاف کر دیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری فیوریسلی سیڈ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ برہم ہوئے، یعنی انہیں بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے یہ کہا بنی اسرائیل was ruined because of this، یعنی بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ اسی وجہ سے تباہ ہوئی. they applied law to the poor and forgave the rich، کیونکہ وہ یہ قانون جو ہے صرف غریبوں پر نافذ کرتے تھے اور امیروں کو وہ معاف کر دیتے تھے. During the sermon, an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Thalba sitting there stood up and pointed toward them and said، یعنی خطبے کے دوران ایک انصاری نے جب کچھ آدمیوں کو دیکھا جو کہ بنو طالبہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا او رسول آف اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، their ancestors killed a member of our family، کہ ان کے باپ دادا میں سے ایک نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو مارا تھا. we appeal to you to get one of them hanged in exchange for that، ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو اس کے بدلے پھانسی کی سزا دیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ the revenge of the father cannot be taken on his son، کہ کسی باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. The Rasul sallallahu alaihi wa wasallam was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کی وجہ سے اس قدر مشہور تھے کہ یہاں تک کہ یہودی بھی جو کہ ان کے سخت دشمن تھے اپنے فیصلے کروانے کے لیے وہ ان کے پاس آتے تھے تاکہ وہ یہودیوں کے قانون کے مطابق ان کے وہ فیصلے طے کر سکیں. He very strictly followed the commandment of Allah، وہ بڑی سختی کے ساتھ اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے تھے، یعنی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. If they come to، اور جیسے کہ قرآن میں یہ درج ہے اور اس کا یہاں حوالہ بھی موجود ہے کہ if they come to you، اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں either judge between them، یا تو ان کے درمیان فیصلہ کرو، or decline to interfere، اور یا پھر ان کے درمیان مداخلت کرنے سے گریز کرو. if you decline، اگر تم اس سے گریز کرتے ہو یعنی اس میں حصہ لینے سے تم پیچھے رہتے ہو، they cannot hurt you in the least، وہ تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. if you judge، اور اگر تم فیصلہ کرتے ہو judge in equity between them، تو ان کے ساتھ برابری سے فیصلہ کرو یا انصاف سے فیصلہ کرو. for Allah loves those who judge in equity، کیونکہ اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو کہ برابری یا انصاف سے کام لیتے ہیں. اس ویڈیو کے بقیہ حصے کو اور اس کے سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.